نماز جو ایمان کے بعد دوسرا عظیم رکن ہے، اور نماز جو ایک دن میں 5 دفعہ فرض فرمائی گئی، اور نماز جس کی فرضیت کے لیے پیغمبر مصطفیٰ مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء کو سماوات پر بلایا گیا، ابتدائے اسلام میں فجر اور عصر کی نمازیں فرض تھی، 2 رکعت۔ فجر کی 2 رکعت اسی طرح رہی، البتہ 2 سنت فرضوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کہ تحتوی علی المراقی میں امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہما واجبتان، یہ 2 رکعت واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے۔ سنتوں میں بڑا درجہ پر واجب کا ہے۔ شاید اس وجہ سے ائمہ کے ہاں جماعت کی موجودگی میں پڑھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی شرطیں حضرت گنگوئی نے اور دیگر فقہاء نے نقل کی ہے، جیسے فجر کی جماعت کڑی ہے اور ایک شخص نے سنت نہیں پڑھی، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یقوم فی الصفوف وفی محل الصفوف، جس جگہ صفیں کڑی ہے وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، بل یجب علیہ ان یصلیہما عند باب المسجد۔ امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ہے دروازے کے پاس کوئی جگہ ہو تو وہاں پڑھ کے آ جائے، یعنی جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا یہ پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور کسی نماز میں ایسی سنت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اجازت دے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی آپ یہ پڑھ کے آ جائیں، لیکن سنت فجر کے لیے یہ تاکید آئی ہے کہ اب ایک تو صفوں میں نہ کھڑے ہو، کم سے کم امام کی آواز آتی ہو، یہاں تک کہ صغیری و کبیری شرح منیہ میں ہے کہ اگر چھوٹی مسجد ہے اور بس وہی مسجد ہے اور وہی صفیں ہے تو یترکھا، چھوڑ دے، سنت رہنے دے، لئلا یتخالف الجماعہ، بیٹھ جاؤ کہیں، چلتے چلے آ رہے ہو، چلتے چلے آ رہے ہو، تمہیں آگے آنے کا اتنا شوق ہے تو پہلے سے آتے نا۔ کسی کو بے شرم بے حیا کہتے اور اس کا تصدیق تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ کیا آپ نے؟ یتخذ الجسر الی جہنم، دوزخ کا پل بنائے جاؤ گے۔ جس نے جمعہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پیر رکھ کے آگے بڑھا ہے، یتخذ الجسر الی جہنم، دوزخ کے اوپر اس کو پل کی طرح گھسیٹا جائے گا۔ اور جمعے کے جو فضائل آئے ہیں نا کہ سویرے آیا، اس کے بعد آیا، اس کے بعد آیا، اس کے بعد آیا، تو اس میں یہ بھی آتا ہے ھذا اذا لم یتخطی رقاب الناس، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے نہیں گیا ہو، پھلانگنے والے کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم بہت دور آئے ہیں 15ویں صدی میں، اور ہم خیال نہ رکھیں تو ہمارے وہ چھوٹے موٹے اعمال جو ہے وہ مٹی ہو جائے گی۔ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ بالکل جماعت کے روبرو کھڑے ہو کر سنت فجر نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر ایسی صورت پیش آ رہی ہے تو سنت فجر شروع سے ہی چھوڑ دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم دوسری رکعت کے رکوع تک آنا ممکن ہو، کہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع تک آنا ممکن ہو۔ اگر رکوع فوت ہو رہا ہے دوسری رکعت کا بھی تو سنت چھوڑ دیں۔
اور اگر قومہ فوت ہو رہا ہے چھوڑ دے، سجدہ دوسری رکعت کا چھوڑ دے سنت۔ بعض علماء کو یہ خیال ہوا ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل گیا ہے، اب سنت پڑ گیا، یہ فحش غلط ہے۔ صاحب کنز کی پہلی غلطی یہ سمجھی گئی۔ احمد نصفی نے کنز میں بدترین خطا کی ہے، تمام فقہاء نے فتعاقبوہ، اس کا تعاقب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے مسئلے کا مطلب۔ بس دوسری رکعت کے رکوع تک وقت نہیں مل رہا ہے تو سنت فجر کا موقع ہی ختم ہو گیا، اب پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ ہمیشہ آدمی ایک طرف سوچتا ہے، جیسے یہ ہمارے بھائی یہ اوپر آیا ہے، لوگ پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ مولانا کا بیان ہو رہا ہے، مبارک دل ہے، جتنا آگے چلا جاؤ تو اس کے لیے 10-15 منٹ پہلے آنا چاہیے۔ دوسری طرف سوچا نہیں ہے کہ میرے آگے جانے پر شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت آپ کو جہنمی اور دوزخی کہہ رہی، اچھی طرح کان کھول کے سنو۔ تو ثواب تو کیا کہ اب جان بچانی مشکل ہو گئی، اس لیے جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا اکبر الکبائر سمجھا گیا، بدترین گناہ۔ یہاں ہم ظہر کی نماز میں سنت کے مطابق طوال مفصل پڑھتے تو ہمارے بعض طلباء، ہمارے بعض بھائی وہ سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ یہاں ادارے میں ایک شخص رہتا ہے، اس کو میں نے ایک دن کہا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو پتہ ہے تو بھی سنت ظہر کی نیت نہ باندھے، یہ بھی مقابلہ جماعت ہے اور حرام ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا طلباء کو ذرا خیال رکھیں، یہ نئے لڑکے بھی آئے ہیں، ان کو مسائل بہت کم معلوم ہے، بدقسمتی سے مسائل بیان نہیں ہوتے، مسائل کے بیان کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ جس قدر امت کو ضرورت ہے اتنا بیان اور تفصیل مسائل میں نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ رہنمائی حاصل کر لے۔ رہنمائی مسائل کو کہتے ہیں، فضائل سے رہنمائی نہیں ملتی، اس سے تو خالی شوق بڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے جس ساتھی کو کہا ہمارے ادارے میں رہتے ہیں اور بہت جان و جگر ہے، میں نے سمجھایا کہ میں بس جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو خیال رکھے کہ نیت نہ باندھے۔ مجھے کہا بس آپ جائے، مجھے کہا آپ جائے اور اللہ ہوا اللہ شاہ ہاں یہ پتہ ہے ملا گوڑی کھوڑ لی جو الگ پیدائش ہے۔ مجھے کہتے بس آپ جائے، میں بھی سمجھا رہا ہوں، اور اللہ زبردست عمل کر لیا۔ عمل ہو تو ایسا ہو، کمزوری عملی کتنی زیادہ ہو گئی بس۔ ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اکثر دیر سے آتے ہیں اور اس طرح سنت پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا 5-10 منٹ پہلے آنا یہ عبادت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو ہے کہ من بکر الی الصلاۃ، سویرے آنا چاہیے، اور اتنی فضیلت آئی ہے کہ جو سویرے جمعہ پڑھنے آئے فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بَدَنَةً، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ نہر کیا، خیرات کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ توفیق دے اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ خاص مدد فرمائے۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جمعہ کے دن فجر کے بعد اونٹ نہر کرے اور فقراء و مساکین میں تقسیم کرے۔ اور جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بَقَرَةً، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے خیرات کی۔ اور جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ کبشن اقرنا، گویا کہ اس نے سینگوں والا مینڈا خیرات کیا۔ جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ دجاجتاً، گویا کہ ایک مرغا یا مرغی خیرات کر لی۔
اور جو اس کے بعد آیا جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انڈا مرغی کا اس نے صدقہ کیا، اس کے بعد وقت خطبہ شروع ہوتا ہے اور فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے لکھنے کے جو رجسٹر تھے فضائل و ثواب وہ طوعوا صحفہم بخاری میں ہے، صحیفے بند کر لیتے کہ بس اب ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب ہم خود خطبہ سنیں گے۔ تو جہاں پیغمبر نے یہ ترغیب دی کہ نماز کے لیے سویرے آنا چاہیے، جتنا سویرے آئے فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال تک تو جمعے کے لیے اس وقت آنا شروع کیا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے اب مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میں جب بھی آتا ہوں 40-50 آدمی آ چکے ہوں۔ تو میں نے کہا اس میں تقابل نہیں ہے، جو جس قدر سویرے آئے گا اتنے اجر زیادہ پائے گا۔ فضل اللہ اعم و کرمہ اتم۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ صحت کس قدر گراں قدر قیمتی چیز ہے، کیونکہ طویل وضو رکھنا اور دیر تک مسجد میں بیٹھنا یہ بھی بہت اونچے اعمال میں سے ہے۔ امام ترمذی نے سنن میں باب قائم کیا ہے، باب المکث فی المسجد، دیر تک مسجد میں رہنا چاہیے، آنا سویرے ہو جانا بالکل اخیر میں ہو۔ تو یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے بھائی لوگ یہ لوگوں کو پھلانگنا اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے آگے بڑھنا اس جیسے جرائم اور گناہوں سے باز آ جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اب اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھ لی لیکن 2 رکعت سنت رہ گئی، تو پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص نے اس طرح فرضوں کے بعد 2 رکعت پڑھی، آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور بڑی حیرت کی آپ نے۔ جب وہ سلام پھیر گیا تو آپ نے بلا لیا اور فرمایا صلاتان معاً، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہی پڑھی۔ اس نے کہا نہیں حضرت میرے پہلے کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے پڑھ لی۔ آپ نے کہا کہ فلا اذن حین اذن، آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرنا۔ بعض علماء نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں اگر وہ 2 سنتیں رہ گئی تھی اور آپ نے پڑھی تو کوئی بات، حالانکہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا، کیونکہ اس طرح تعجب آپ نے ظہر کے بعد سنتوں پر نہیں کیا، کیونکہ وہ معمول ہے کہ اگر قبلیہ بھی رہ جائے تو ظہر کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی اتنی بڑی حیرت اور اس سے سوال اور حیران ہونا اس کے اوپر کہ ہمارے ساتھ نماز فجر با جماعت پڑھی اور پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یا آپ کے زاویے خیال میں بھی نہیں ہے کہ کوئی امتی اس وقت سنت پڑھتا ہے۔ تبھی تو آپ نے کہا صلاتان معاً، ہمارے ساتھ پڑھی ہوئی نماز۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میری پہلے کی 2 رکعت رہ گئے، آپ نے کہا آئندہ کے لیے کام نہ کرنا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ 2 سنت رہ گئی فجر کی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سنت وقت کے اندر سنت ہے، وقت کے بعد سنت نہیں، محل موقع ختم ہو گیا۔ تو فجر کا وقت طلوع شمس پر ختم ہوتا ہے، سورج نکلنے کے ساتھ وقت فجر ختم ہو گیا۔ اب جو نماز پڑھے گا وہ قضا کرے گا، اور قضاء سنت نہیں ہے۔ قضا واجب کی تو ہے، جیسے وتر رات کو رہ گئے، یا کسی نے اس خیال سے کہ اخیر میں پڑھنا افضل ہے،
اور وقت صباح داخل ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ پہلے 3 وتر پڑھ لے، پھر 2 سنت فجر پڑھ لے، اور پھر فرض با جماعت یا اپنی پڑھ لے۔ لیکن اور کسی سنت کی وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے تراویح کی نماز کسی کی رہ گئی تو رات اس کے لیے شرط ہے، اگر وقت صبح داخل ہو گیا تو تراویح کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لأن السنن فی محلها سنہ وبعد مضی وقتها لیست بالسنہ۔ محقق علی الاطلاق ابن الحمام شرح ہدایہ صفحہ 112 جلد اول میں فرماتے ہیں کہ جو سنت محل میں ہوتی ہے، محل کے بعد سنت نہیں رہتی۔ اسلام میں کسی سنت کی قضا نہیں ہے۔ حسن ابن زیاد امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں۔ قال الحسن ان صلاہما بعدما طلعت الشمس فحسن۔ امام حسن ابن زیاد نے کہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تو ویسے بھی نفل پڑھنا جائز ہے۔ 2 رکعت اشراق کی پڑھی جاتی ہے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ دن بھر کے غم ہم پریشانی صدموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے حسن کے قول پر کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ سنت تو رہی نہیں۔ یہ تفصیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان کھلے اور دل میں مسئلہ بیٹھ جائے اور عمر بھر گمراہی نہ کرے۔ بالکل چھوڑ دینا یہ بھی غلط طریقہ ہے، بہت موقت سنت ہے، اور جماعت کی موجودگی میں پڑھ لینا بھی مفصل ہے، اس میں تفصیل ملحوظ ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع تک آنا ممکن ہو تو پڑھے، ورنہ نہیں۔ اور یہ کہ امام کے روبرو صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی بدترین گناہ ہے، اکبر الکبائر لکھا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں یہ ہماری جماعت اسلام کی ہدایات میں سے ہے۔ تلک الجماعت من سنن الہدا، یہ نماز با جماعت وہ سنت ہے جس سے ہدایت وابستہ ہے، یعنی جب تک امت ہدایت پر رہے گی مسجدوں میں جماعتیں ہوگی، اور جب تک آدمی نماز با جماعت کا اہتمام کرے گا اللہ اس میں ہدایت محفوظ رکھے گا۔ اور جتنے لوگ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے آئیں گے وہ ہمیشہ ہادی و مہتدی ہوں گے۔ تلک الصلاۃ یا تلک الجماع من سنن الہدا ولا یتخلف عنہا الا منافق، اس سے قصدن پیچھے رہنا یا اس کے روبرو کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا یہ منافق کا کام، سخت ترین قسم کا حملہ کر لیا اس کے اوپر، کیونکہ جماعت قصدن چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تارک الجماعت ملعون، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ وہ ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ اس کی کئی نماز با جماعت نکل گئی تو اس نے وہ حدیث شریف بخاری شریف مسلم کی سنی تھی کہ جو شخص نماز جماعت سے پڑھے اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے، تو اس نے وہ نماز 27 مرتبہ پڑھی، لیکن اخیر میں اس کو یہ ہاتفی آواز آئی غیب سے کہ آپ نے ایک نماز 27 مرتبہ پڑھی ہے، آپ نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ اور نماز میں جو قاعدے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدایا آپ کی سلامتیاں ہم پر بھی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی ہو، اس سے وہ محروم ہو گئے، کیونکہ یہ تو تب ہوگا
جب آپ نماز میں شریک ہوں گے تو صالحین میں سے ہوں گے، نماز میں شریک نہ ہونے والا تو تارکین میں سے ہے، جماعت چھوڑنے والا خود قباحت اور سزا کا مستوجب ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کی طرف غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اب پیغمبر مرسل ہے، نبی مصطفیٰ و مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء ہے، اور وہ بیمار ہے اور اس قدر طبیعت ناساز ہے کہ امہات المومنین کو کہا کہ پانی ٹب میں رکھو تاکہ میں اس میں نہاؤں اور صاف ستھرا ہو کے مسجد جاؤں۔ بیویوں نے پانی سے ٹب بھرا، آپ اس میں اتر گئے اور اس کے ساتھ ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے غنودگی سی ہو گئی کمزوری کی وجہ سے۔ پھر بیویوں کو سمجھایا کہ بہت آہستہ آہستہ پانی ڈالو۔ جب بیویوں نے ہر طرف سے پانی ڈالا تو آپ نے کہا قد فعلتن، ہو گیا، بس آپ نے اپنا کام کر لیا۔ آپ نے کپڑے پہنے باہر آئے اور فرمایا کہ عباس اور علی کو بلاؤ۔ اندازہ ہو گیا کہ چل نہیں سکتا، اور عباس اور علی کو چلنا سکھایا کہ آج چھوٹے چھوٹے قدم رکھو، میں تو بیمار ہوں۔ مسجد تشریف لے آئے، جماعت کی اجازت آپ نے دی تھی، آپ کو دیکھ کر ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے اور آپ مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی ہے، اور ایسی کے درمیان میں ابوبکر تھے، وہ آپ کی آواز سنتے تھے، آواز مبارک اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ صف اول بھی نہیں سن رہی، لیکن جماعت میں آئے آپ، بڑی حیرت کی بات۔ اور وہ ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ حضرت میں خود بھی قوم کا امام ہوں، کچھ بڑھاپا سا آ گیا، اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں سیول پانی کا سیلاب آ جاتا ہے بارش میں، کئی گھنٹے رہتا ہے، چل نہیں سکتا ہوں۔ آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائے اور وہاں آپ نماز پڑھے تاکہ آئندہ میں عذر کی وجہ سے وہاں نماز پڑھوں۔ آپ نے کہا بہت اچھا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن ایسا تھا کہ آپ تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، 2-4 صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آپ کے ان کے گھر تشریف لے جانے سے تمام صحابہ آس پاس سے وہاں آ گئے۔ انہوں نے ایک بہترین قسم کا حلوہ پکایا تھا اور اس پر سب کی دعوت فرمائی۔ آپ نے 2 رکعت وہاں پڑھائی، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، اور وہ صحابی پھر ہمیشہ جب معذور ہوتے، بیماری بڑھ جاتی تو وہاں نماز پڑھتے۔ پیغمبر کے زمانے میں کسی جگہ کو نماز کے لیے بنانے کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر خود یا ان کا بھیجا ہوا آدمی جا کے وہاں شروع کر دے۔ یہ پیغمبر کا اختصاص ہے اور فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعت جو آپ نے پڑھی ہے ان کے گھر میں، یہ اس مقصد کے لیے کہ یہ جگہ مقدس ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ گھر یہاں نمازیں پڑھے۔ اور اس کے بعد آپ نے اجتماعی دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کر، وَدَعَا لَهُمْ مِنْ جَمِيعِ حَذَافِيرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ محدثین کہتے ہیں کہ سنت یا نفلوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے 2 جگہ، اور فرض بھی اجتماعاً پڑھے جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ فرضوں کے بعد بھی اجتماعی دعا ہو۔
اس کے ساتھ فقہا نے الحاق کیا ہے، الحق بها الفقہاء المکتوبہ، کیونکہ جو وجوہ نفلوں میں ہے، سنت میں ہے، وہ فرضوں میں بھی ہے۔ اور بہت سارے علماء نے یہ خیال بھی فرمایا ہے، ان کا خیال فقہ و حدیث کے عین مطابق ہے کہ چونکہ فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہوں تو طویل دعا یا تسبیحات کے لیے بیٹھ کر یا آیت الکرسی اور استغفار کے لیے بیٹھے رہنا ناپسند فرمایا گیا، بلکہ مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کر کے سنتیں پڑھی جائے، اور سنتوں کے بعد اگر کوئی حرج نہ ہو تو لوگ اور امام مل کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ سنتوں کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ اصل ہے، اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا یہ اس کا تابع ہے۔ اصلاً ثبوت بعد السنن والرواتب ہے۔ دعا اجتماعی یا جماعت کے ساتھ مانگنے میں احادیث قولیہ بکثرت ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب قولیہ حدیث موجود ہو تو فعل کے طلب کی ضرورت نہیں ہے، لأن القول هو الشرع واما فعله فيحتمل التخصيص والتعويل۔ اصل ارشاد جو ہے وہ پیغمبر کا فرمان ہے، ارشاد ہے، اقوال ہے۔ فعل میں تو بہت گنجائش ہے۔ آپ کی وفات کے وقت 9 بیویاں ہیں، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے، اور منکوحات 17 ہے، اور کنیز ساتھ ملا کر 37 ہے، لیکن امت کو اجازت نہیں ہے 4 سے زیادہ ایک وقت میں رکھنے کا۔ یہ فعل ہے، اور یختص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے ساتھ خاص۔ آپ نے جو نماز پڑھائی آخری نمازوں میں بیماری کے اندر، اس میں 2 امام ہیں، ایک آپ ہے اور درمیان میں ابو بکر ہے۔ ایسی امامت امت میں کسی کو اجازت نہیں، بہت سارے امور میں آپ کا اختصاص ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ امام اور قوم کسی بھی نماز کے بعد مل کر دعا مانگے، یہ پسندیدہ ہے۔ فرضوں کے بعد مختصر اور تمام معمولات سے فراغت پر تفصیلاً، یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ حدیث ترمذی شریف میں ہے 3 آدمیوں سے اللہ بڑا خفا ہے، اور ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ایک وہ شخص جو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے۔ فارغ ہو جاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو۔ تیسرا وہ امام جو اپنی دعا مانگے، قوم کے ساتھ مل کے نہ مانگے۔ اس میں ترغیب دی اپنے قولن کہ امام اور وہ قوم کا مل کر کے دعا مانگنا پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اکابر علماء و فقہاء و محدثین وہ فجر اور عصر کے بعد تفصیل سے اور بقیہ نمازوں میں فرضوں کے بعد مختصر دعا مانگتے ہیں۔ ہم اسی پر عمل پیرا ہے، لیکن صوبہ سرحد میں، بلوچستان میں، کشمیر میں اور بہت سارے علاقوں میں تفصیلی دعا سنتوں کے بعد مانگتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا انکار کرنا جہل ہے۔ ہاں، یہاں ہمارے بزرگوں کا عمل نہیں ہے تو ہم اس کا اتباع کر رہے ہیں۔ امام العصر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند میں سنتوں کے بعد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن کشمیر جب تشریف لے جاتے تھے وہاں رواج تھا فرماتے تھے۔ یہ علم کا توسع ہے۔ علم جب وسیع ہو تو آدمی کو ہر موقع و محل کی رہنمائی کا پتہ ہوتا ہے۔